آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عصمت عظیم ہادیہ کے شمارہ جولائی کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ معمار جہاں تو ہے، جس کا عنوان ہے خاندان ابراہیم امت مسلمہ کے لیے نمونہ عمل، اور اس کی رائٹر بشرا ناہید محمد یعقوب ہیں۔ انسان دنیا میں جتنی محبت اپنے والدین، اولاد، بہنوں، بھائیوں، شوہر، بیوی اور رشتہ داروں سے کرتا ہے، اتنی محبت کسی اور چیز سے نہیں کرتا، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسی ان گنت مثالیں ملیں گی جس میں قریب ترین رشتہ داروں کے لیے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، لیکن جو قربانیاں خاندان ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی قربانیاں خالص للہیت، توحید، ایمان اور اللہ کی بے پناہ محبت سے سرشار تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں قربانیوں کی عظیم الشان مثالیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی قربانی ہے، اور قربانی ایسی نہیں جو زندگی کی تمام خواہشات و تمنائیں پوری کر لینے کے بعد دی گئی ہو، بلکہ آپ کی قربانیوں کے سلسلے میں اس گھر سے شروع ہوتے ہیں جو ان کا اپنا تھا۔ جس والد کی انگلی پکڑ کر چلنا آپ نے سیکھا وہی حق سے ناآشنا تھا، اور آپ نے اپنے غور و فکر و تدبر کی بنیاد پر اس خدائے واحد کو پا لیا تھا جو تمام کائنات کا واحد خالق و مالک ہے۔ اس خدا آشنائی نے ان کو حق کے لیے اپنے والد کے بالمقابل کھڑے ہونے کی جرت پیدا کی۔ یہ جہاد کوئی معمولی جہاد نہ تھا۔ دنیا پرستوں کی زبان میں یہ رشتہ داروں اور شہر کے لوگوں سے خواہ مخواہ کی دشمنی مول لینا تھا۔ یہ وہ میدان کارزار تھا جہاں تنہا ہی جنگ لڑنی تھی۔ کی پوری آبادی ایک طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، اپنے بت تراش والد اور دیگر لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کی انتہائی کوششیں، عقیدہ توحید پر ایمان لانے کے بعد حق کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے یہ کے بعد دیگرے آپ نے بہت کچھ سہا، بہت کچھ برداشت کیا۔ اپنے والدین، عزیز و اقارب اور اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی وطن کے لوگوں کی طرف سے خود پر ہونے والے ظلم کو سہنا، اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہنا، حضرت سارہ علیہ السلام کی جدائی، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ تنہا ایک ویران اور بے آب و گیاہ علاقے میں بسنا۔ تصور کیجئے اس تپتے ریگستانی صحرا میں جہاں دور دور تک زندگی کے آثار نظر نہ آتے ہوں، ایسی جگہ اپنے لخت جگر اور محبوب بیوی کے ساتھ سفر، اور اس کے بعد اسی لخت جگر کو خواب میں اپنے ہی ہاتھوں قربان کرتا دیکھ کر اسے اپنے حبیب کا حکم، اپنے معبود برحق کا فرمان جان کر اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے خود کو، بیوی کو تیار کر لینا، خالق حقیقی سے عشق کی انتہا کا ایک بے مثال اور بے نظیر واقعہ ہے۔ یہ حوصلہ اور ہمت، یہ والہانہ جذبہ قربانی، صبر و ثبات، یہ سب آپ کی پیغمبرانہ صفات کی کھلی دلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے احکام الہی کی پیروی کی خاطر اپنی سب سے عزیز ترین چیز، اپنی اولاد کی قربانی انجام دینے کی وہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی جس کی انسانی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جستجو، جدوجہد، صبر، استقامت، تسلیم و رضا اور بے چوں چرا اطاعت کا عملی پیکر رہی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو تمام انسانیت کے لیے نذیر بنانا تھا، اس لیے وفا شعار بیوی کے ساتھ ساتھ فرما بردار فرزند بھی عطا فرمایا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے نے ہر مرحلہ پر اپنے شوہر اور باپ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ بیٹے کی قربانی کے لیے ماں بھی تیار ہو گئی، عام خواتین کی طرح کسی چیز کا واسطہ دے کر نہیں روکا۔ اللہ کی فرما بردار بندی نے سوچا اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت لازمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان بے غرض اور بے لوث قربانیوں کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ رب تعالیٰ نے ان قربانیوں کو بہت پسند فرمایا اور اتنے خوبصورت انداز میں شرف قبولیت سے نوازا کہ اسے امت مسلمہ کی عبادت کا حصہ قرار دے دیا۔ حضرت حاجرہ کی یادگار دوران حج، صفا و مروہ کی سعی، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی، یہ اعزازات اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو یوں ہی نہیں مل گئے،
ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی تمام زندگی معبود برحق کے خوشنودی اور احکام آوری کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور ان کے بیٹے اور بیوی نے فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے، اور دوسری طرف ہم امت مسلمہ کا طرز زندگی، خود اپنا نفس، فیملی اور فیملی کے لیے سامان دنیا کی محبت اور فکر، ہر آن اور ہر بات پر نفع و نقصان کا خوف، حق بات کہوں تو کیا ہوگا، میری نوکری نہ چلی جائے، کہیں کاروبار مان نہ پڑ جائے، رشتہ دار دوست احباب ناراض تو نہیں ہوں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ بات فلاں کے حق میں کہوں تو فلاں کے خلاف ہو جائے گی اور ان کی ناراضگی تو میں مول لے ہی نہیں سکتا، بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بے بنیاد اندیشے انسان کو ہمت و جرت اور عدل انصاف کے ساتھ صداقت و حق گوئی سے رہتے ہیں۔ ہم جان لیں کہ محض صاحب نصاب و استطاعت ہو جانے پر فریضہ حج و قربانی کی ادائیگی کر دینے سے رسم ابراہیمی ادا ہو جائے گی، لیکن سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے وہ خود سپردگی، رجوع اللہ، تقوی اور تسلیم و رضا کے ساتھ کامل ایمان کی ضرورت ہوگی۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہر سال یہ موقع تذکیر ہے ہمارے لیے کہ اپنی ذات سے وابستہ ہر شے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ ہماری حتی الامکان کوشش ہو کہ دنیاوی زندگی کی خوبصورت محبتوں بھرے رشتے راہ خدا میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بننے پائیں۔ یہ رشتے تو آخرت کی کامیابی اور خوشنودی رب کے حصول کی ضمانت بن سکتے ہیں، اگر ہر رشتے کو اس کے حقوق دینے کے ساتھ ساتھ ان کی اسلامی خطوط پر تربیت بھی کی جائے، حق و باطل، نیکی و بدی کا فرق بھی سمجھایا جائے، ان کے دلوں میں گناہوں کا ڈر اور ثواب کی تمنا بھی پیدا کی جائے۔ جس طرح وقت اور زمانے کے ساتھ حالات اور ضرورتیں بدلتی ہیں، اسی طرح اللہ کے دین کی اشاعت، سربلندی، نفوذ و قیام کے لیے ضرورتیں اور جدوجہد کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہیں۔ وقت اور حالات جن وسائل کا، ذرائع کا، صلاحیتوں اور قابلیت کا تقاضا کر رہے ہیں، اس کے لیے خود کو وقف کرنا اور عقیدہ و ایمان کے لیے رب کی رضا کے لیے ہر قسم کی، حتیٰ کہ جان تک کی قربانی کے لیے تیار رہنا، یہ نمونہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو ملتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ معمول کے مطابق ہم ہر سال سنت ابراہیمی نبھاتے چلے جائیں اور خواہشوں کے کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے ہمیں یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ دیں کہ ہم جان سکیں کہ آخر ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اس پر تو یقیناً ہمارا ایمان تھا، بس صرف عمل وہ نہیں تھا جو خدا کو مطلوب و محبوب تھا۔ ہائے افسوس، ہم غفلت میں پڑے رہے، اے کاش وقت رہتے جان لیا ہوتا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ہوتی، خاندان کی تربیت کی ہوتی۔ سیرت ابراہیمی اور ان کے خاندان میں ہمارے لیے یہ پیغام بہت واضح ہے کہ ہماری پوری زندگی اس آیت کی عملی تفسیر بن جانی چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ الانعام آیت نمبر 162۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔